حضرت یزید کا پیغام پہنچایا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہو نا، خیمے لگائے گئے، پانی آنا گیا، پانی بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، ڈھکا، یہ سب ناٹک بازی، یہ سب ڈرامہ ہے مداریوں کا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے. کوئی پانی وانی بند نہیں تھا، پانی کے 3 راستے سے. استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے ایسے کذب بولے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. انہوں نے کہا دیکھو فوج سامنے تھی، تقریر کی. اٹھاؤ کتاب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ. کہتے ہیں سنو مجھے مدینہ واپس جانے دو، مجھے لڑنے نہیں آیا ہوں میں، مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں چلا جاتا ہوں. یا اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، میں وہاں اپنی جان گنوا دوں گا، شہید ہو جاؤں. یا مجھے یزید کے پاس بتا دو راستہ، میں جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں. کیوں گمراہ کرتے ہو امت؟ اہل حدیث مکتب فکر شرک و بدعت کے کام کو چھوڑ کر یزید کو بچانے میں لگ گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں کیا موقف دوں گا، یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیوں لگ گئے ہیں. دیکھیں شیطان نے ڈرل کرتا ہے. شیطان کو یہ پتا تھا کہ اہل حدیث کے عقیدے سب سے بہتر ہیں امت میں. قرآن جن عقیدوں کی بات کرتا ہے وہ اگر آپ کو صحیح معنی میں کسی مکتب فکر میں نظر آتے ہیں نا، وہ صرف اہل حدیث ہے. دیوبند، بریلوی، شیعہ، یہ کوسوں دور ہیں ان عقائد اور نظریات سے جو قرآن میں آئے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید کے حوالے سے. تو شیطان وہاں تو ان کو مات نہیں دے سکا. اب احادیث میں آئے، بخاری مسلم جس کو سب کلیم کرتے ہیں اہل سنت کی کتابیں ہیں، اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے اہل حدیث ہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں جو کچھ آیا اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. باقی تو اپنے بزرگوں کی کتابیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کہ ہم ان میں ڈرل کہاں سے کریں؟ تو ڈرل کرنے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو اس نے پھر یہ سافٹ چیز ڈھونڈ لی کہ یزید کے مسئلے میں انہیں الجھا دیتے ہیں اور انہیں کہانی یہ کراتے ہیں کہ ہم یزید کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یزید کا دفاع کریں گے تو ان صحابہ کا دفاع ہوگا جنہوں نے یزید کی بیعت کی، اور حضرت معاویہ کا دفاع ہو جائے گا جنہوں نے یزید کو لگایا. لیکن یہ ان کی ایکویشن غلط نکلی، اس لیے کہ لوگ گھاس تو نہیں کھاتے، لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوا ہے. اور پھر میرا معصومانہ سوال ہے، یزید صحابی ہے، صحابی کا بیٹا ہے نا، اور حضرت حسین صحابی، صرف صحابی نہیں، اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار، جامع ترمذی میں. اب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک صحابی کی جو گستاخی کر رہا ہے، یا اس کے دور میں وہ صحابی شہید ہو رہا ہے اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں، اور وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو یہ تو اب مسئلہ ایک تابعی اور صحابی کے درمیان ہو گیا. اب تم صحابی حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ صرف اس لیے کہ شیعہ ان کو کوٹ کرتے. تو صحابی والا بھی ان کا ڈھکوسلا تھا. اگر یہ صحابہ کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے. اور یہی بنیاد بنائی ہے عمر صدیق صاحب نے، جو اہل حدیث میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے اسی پوائنٹ کو اٹھایا کہ یار تم صحابہ کرتے ہو تو یزید کے مقابلے میں تو صحابی ہے نا. دبے الفاظ میں تم کبھی ان کو باغی کہہ دیتے ہو، کبھی خارجی کہہ دیتے ہو. باغی اس ٹرم میں اگر کوئی کہتا ہے پولیٹیکلی تو وہ اس کے لیے بہتر لفظ ہے ویسے قیام، لیکن وہ قیام کے معنوں میں باغی نہیں کہتے. ان معنوں میں کہ تو ہم ان کے ساتھ ہوں، کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو حکومت سٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی یزید ابن معاویہ کی. پھر وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے، اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرع کاموں میں پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ صلح حسن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. صلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی؟ حضرت حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں وہ صلح پسند تھے. اچھا وہ صلح پسند تھے تو جنگ جمل، صفین، نہروان تو وہ لڑتے رہے حضرت علی کے ساتھ. وہ تو ان کے جب سرداروں نے غداری کی حضرت حسن کے ساتھ، وہ بخاری میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے، اور حضرت معاویہ سے انہوں نے مال پانی لے کے حضرت حسن کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. پھر حضرت حسن کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے فوجی تو میرے ساتھ بھی غداری کریں گے، اور اگر جنگ کے بعد معاویہ جیت گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو کمپرومائز کرتا ہوں. اور انہوں نے صلح کر لی. وہ صلح حسن تھی، اور صلح ہمیشہ شرائط کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ حضرت حسن نے اپنی پوسٹ چھوڑی تھی تو چند شرائط کے اوپر وہ میں نے اس میں ڈالی ہیں، جس میں صرف ایک شرط پہ عمل ہوا ہے، جو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا مال فے والا، وہ ملتا تھا اہل البیت کو. باقی حضرت علی کی توہین اسی طرح جاری تھی. تو یہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپا کریں. صلح حسن منسوخ ہو گئی اسی دن جس دن حضرت معاویہ نے اس کی شرائط توڑ دی اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا، جبکہ بات ہوئی تھی کہ امت کو شورا کے
اوپر چھوڑیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو حضرت حسین پھر یزید ابن معاویہ کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا کھڑا ہونا اور کربلا کا ہونا یہ صلح حسن کی منسوخی ہے. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. یہ دھوکہ دینا بند کریں. ہمیں تو خیر اس زمانے میں بھی پتا تھا، یہ تو حضرت حسن کی شرافت تھی. حضرت حسن کو پتا تھا یہ پارٹی کون سی ہے. حضرت حسن کو نہیں پتا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، یہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. پتا تھا. امت کے مفاد کے اندر انہوں نے ایک کمپرومائز کیا. اس کمپرومائز کے پیچھے آپ سارے معاملات، اور یہ کہتے ہیں نہیں جی صلح حسن کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا. تو میں نے تو مسلم شریف سے 6229 نمبر جو حدیث بیان کی ہے، لعن اللہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ، یہ تو حضرت معاویہ اور ان کے بعد میں آنے والے ادوار کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو آپ کس طرح کہتے ہیں صلح حسن کے بعد وہ سارے کام ختم ہو گئے تھے؟ اور میں خصوصاً دیوبند، بریلوی اور اہل الحدیث ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ تو بڑے شد و مد کے ساتھ حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس نعرے کے اندر ہی قیامت مضمر ہے. اس کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد نہ لگایا کریں، خلافت راشدہ حق چار یار یا خلافت راشدہ زندہ باد یہ نعرے لگایا کریں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ نعرہ کیوں آپ نے ڈیوائز کیا تھا. لیکن اب آپ ان لوگوں کی وکالت نہ کریں کہ جن کی وکالت کرنے سے، یعنی بنو امیہ کی وکالت کرنے سے، اور بنو امیہ سے مراد میری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ان کے پیچھے بنو امیہ کو نہ چھپایا جائے، ادر دین ان کے ہیں. تو ان کی وکالت کر کے آپ شیخین کی، خلفائے ثلاثہ کی توہین تو نہ کروائیں. جو مقدمہ جس طریقے سے ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. ادروائز اگر آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کو اس وقت بات سمجھ آ گئی، بعض لوگوں کو بعد میں بات سمجھ آئی، بعض لوگوں کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ ہم احادیث دکھا رہے ہیں، اپنا ذاتی فتویٰ تو نہیں پیش کر رہے. یہ چھپتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے کہ جی وہ تو یزید کی بھی بیعت انہوں نے کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب واقعہ ہرہ کے بعد یزید کی فوجوں نے جو مدینے پر چڑھائی کی، شہادت حسین کے بعد علیہ السلام، اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی یزید کی، تو عبداللہ ابن عمر لوگوں کو منع کرتے تھے بیعت توڑنے سے. میرے بھائی وہ جن کو منع کر رہے تھے وہ کوئی انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس تھے؟ ایٹ لیسٹ تابعین تو وہ ہوں گے نا، بلکہ صحابی بھی تھے. عبداللہ ابن مطیع ان کے پاس گئے، وہ بیعت توڑ رہے تھے کہ بھائی حضرت حسین کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے. اور یہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کے بارے میں مجمع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ اپنی موت کے وقت وہ کہتے تھے مجھے کسی بات کا کوئی غم نہیں ہے، میں نے پوری زندگی پیشن کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، سوائے اس بات کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف حضرت علی کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کیا. جو بات عبداللہ ابن عمر کو اپنی موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. لہٰذا عبداللہ ابن عمر کو کوئی کوٹ نہ کیا کرے. اور یہ عبداللہ ابن مطیع جن کا نام بخاری مسلم میں آیا نا، انہی کے بارے میں وہ جو آدھی روایت تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ سے کوٹ کرتے ہیں نا کہ جی وہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، وہ کہتے ہیں میں تو یزید کو ملنے گیا، میں نے تو اسے قرآن و سنت پہ بڑا عامل پایا. جن کے باوجداد نے قرآن و سنت کو مہجور کیا ان کے بارے میں وہ یہ کامنٹس کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں توثیق کر دی. اس کے آگے بھی لکھا ہے کہ یہ بات کس سے کر رہے تھے؟ عبداللہ ابن مطیع سے. عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں، اور وہ صحابی ہیں جن کو گٹھی نبی علیہ السلام نے خود دی ہوئی ہے. جب یہ پیدا ہوئے تھے انہوں نے 6-7 سال کی عمر میں حضور کو دیکھا ہوا. اتنے لاڈلے صحابی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یزید کے کرتوت ایسے ہیں کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. تو عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں اور محمد بن حنفیہ صحابی نہیں تابعی ہے. جب صحابی اور تابعی کا کول ٹکرائے گا تو ہم صحابی کی بات کو مانیں گے. ویسے تو یہ صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں، وہ یہ اسی طریقے سے ہے، وہ جیسے لوگ عشق رسول کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو اللہ کے فضل سے یہ معاملات بالکل کلیئر ہیں.
اب کسی نے نہیں سمجھنے تو وہ نہ سمجھے. اور بہرحال عمر صدیق صاحب کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ادھوری جنگ ہے. آپ لا الہ پہ پہنچے ہیں, الا اللہ کہنا ابھی باقی ہے. یعنی میں صرف اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یزید کو کنڈیم کیا ہے, لیکن اصل مسئلہ پیچھے سے خراب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پیچھے سے خراب ہے, صرف وہ بیان نہیں کرتے. ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے, ان کی طرف سے نہیں. کتنے اہل حدیث علماء ہیں جنہوں نے اپنی نجی محفلوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے, جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ کہہ دیا کہ تانوں دسیے اندر دی گل عمر صدیق دا حضرت معاویہ دے بارے وہی عقیدہ ہے جو مولانا اسحاق اور انجینئر صاحب دا ہے, لیکن اسی ڈردے ہیں دس دے نہیں کسی نو. وہ دس بھی بیٹھے, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. اور وہ آج سے نہیں ہے, شیخ زبیر علی رئی صاحب کا بھی وہی نظریہ تھا ان کے. تو میں نے پرسنل کئی باتیں مجھے پتا ہے, میں ان کی آڈیو ریکارڈنگز تو آپ کو پیش نہیں کر سکتا, لیکن مجھے تو پتا ہے نا, میرے سامنے تو ہوئی ہے نا. ان کو پتا تھی ساری چیزیں, لیکن وہ ظاہر پبلک ڈائنامکس ہوتی ہے. بعض اوقات آپ نے ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا ہوتا. شاہ ولی اللہ دہلوی کو دیکھیں, اس زمانے میں جب رفع الیدین کرنے والوں کو مساجد سے نکال کے مسجد دھوئی جاتی تھی, اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کو جب سمجھ آئی تھی تو ان کو لکھنا چاہیے تھا. انہوں نے لکھا میرے نزدیک رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والے سے بہتر ہے. اس زمانے میں اتنا جملہ بولنا بھی بڑی بات تھی. ایک سٹیپ تو انہوں نے طے کروا دیا نا. مولانا مودودی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے, مرتے دم تک حنفی کیوں رہا؟ اس لیے حکمت کی وجہ سے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو تو میں خود گواہوں, انہوں نے خود میرے سامنے کہا کہ جو فقہ حنفی یہ تو ہے ہی اجمی ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پھر رفع الیدین کہتے ہیں میں کبھی کرتا ہوں, کبھی ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ چلو ان کو میں اپنے قریب کروں. باقی مجھے بھی پتا ہے کہ نماز رفع الیدین سے ہے. اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ویڈیو نماز والی ریکارڈ ہے. وہ نماز سائیڈ سے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہے, یوٹیوب پہ رکھی ہے, رفع الیدین کے ساتھ ہے. آمین بھی اونچی, آج بھی ان کی مسجد میں چلے جائیں اونچی آمین ہوتی ہے. آدھے سے زیادہ لوگ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے ہارڈ سٹانس نہیں لیا, ایک سٹیپ طے کروایا. یہ سارے سٹیپ لوگوں نے جو چھوڑے ہوئے تھے نا, میرے لیے چھوڑے ہوئے تھے. ہاں جی, میں نے آ کے یار کہا کہ ٹھیک ہے یار نکلو بس ٹھیک ہے. دیکھیں ہر ٹائم کا ہر ایکٹیویٹی کا, ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. جب وہ وقت آتا ہے نا, اس وقت ہی اس کام کا ذرا یعنی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے. حالات و واقعات جب اس کے اجازت دے رہے ہو. اس زمانے میں یہ چیزیں اجازت نہیں دیتی تھی, اس لیے میں ان کے بارے میں نیگیٹو انٹینشن نہیں رکھتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی یزید کی بیعت کر لی تھی. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں, اور باقی لوگوں کے بھی بعض نام لیتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ شاہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں بیعت ہوئی کس طریقے سے ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی تھی, اچھا جی. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا ہے, کیا اس چیز کی توثیق ہو جائے گی کہ یزید کی خلافت ٹھیک ہے؟ تو پھر صحیح ہے, پھر تو حضرت حسین سے مخالفت کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. حضرت حسین بیعت نہ بھی کرتے تو خیر تھی. اصل میں حضرت حسین کا جو بیعت کرنا ہے نا, وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام تھے. اور قرآن میں ہے نا کہ ان کے جو علماء ہیں اور اللہ والے ہیں, یہ لوگوں کو حرام خوری سے اور برے کاموں سے کیوں نہیں روکتے. حضرت حسین کا وہ ٹائٹل تھا. اب میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بڑا سخت قسم کا, میں ابھی وہ آدھا گھنٹہ لگ جائے اگر بولوں. دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف حسین ابن علی اینڈ عبداللہ ابن عمر. عبداللہ بن عمر کی نیچر پیسو تھی, حضرت حسین کی ایکٹیو تھی. عبداللہ بن عمر کے سامنے جب حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی گستاخی کی, 4108 نمبر حدیث ہے کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, کی تھی نا. حضرت ابن عمر کی تھی, اس کے باپ کی. بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, ان کا میں نے فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور قتل ریزی کے ڈر سے, اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی. میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ادھر ہی کہتا کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں تم لوگوں سے جنگ کی ہوئی ہے, جب تم لوگ کافر تھے اور انہوں نے مار مار کے تم لوگوں کو اسلام میں داخل کیا ہے. یعنی علی یا ابن عمر خود
اب یہ امام بخاری نے غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث ڈالی ہے کہ ابن عمر جو ہے وہ خندق کے صحابی تھے، یہ ثابت کیا انہوں نے. حالانکہ اس حدیث میں سے تو کتنی گستاخیاں نکل آتی ہیں بقول ان کے، لیکن امت کو ٹیکا لگا دیا امام بخاری نے حق کا کہ بات کس طریقے سے پہنچ جائے. تو ابن عمر تو اپنے باپ کے خلاف جب بات ہوئی ہے وہ بیچارے وہاں نہیں بولے، وہ پیسو نیچر کے تھے، وہ دوسری طرف جاتے تھے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، قیام نہ کیا جائے. اسی لیے بخاری مسلم میں بھی آتا ہے کہ یزید کی جب لوگ بیعت توڑ رہے تھے واقعہ حرہ کے بعد، وہ ان کو منع کرتے تھے. ہم یہ پوچھتے ہیں جو بیعت توڑ رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی شیعہ تھے؟ وہ بھی تو صحابہ ہی تھے، ان کی اوپینین کو نہیں یہ لوگ مانتے. انہوں نے بیعت توڑ دی تھی. اور ادھر ہی میں وہ ضمناً بات بتا دوں، یہ وہ محمد بن انفیہ والی، جی وہ بھی ہاں کہتے ہیں جی محمد بن انفیہ جو ہیں وہ ان کے سامنے جب ذکر کیا یزید شرابی تھا، کبابی تھا، تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کو سنت میں آگے بڑھ کے دیکھنے والا دیکھا ہے، سنت میں آگے بڑھ کے. جنہوں نے باوجداد سنت نو تروڑ رہے ہیں، سنتا نو بدل لے رہے ہیں، وہ سنت میں آگے بڑھ چڑھ کے. ٹھیک ہے، تو بڑا نمازی یہ ہے. اور یہ آدھی روایت پیش کرتے ہیں. یہ پوری روایت عبداللہ ابن مطیع والی آتی ہے، وہ صحابی رسول ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ یزید کے اندر یہ فالٹ ہیں، شرابی، کبابی، بے نمازی، اور اسی طریقے سے قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے. ٹھیک ہے، اور یہ عبداللہ ابن مطیع کی بات جب محمد بن انفیہ تک پہنچتی ہے وہ رد کرتے ہیں. عبداللہ ابن مطیع جو ہیں وہ ہیں صحابی اور محمد بن حنفیہ ہیں تابعی. جب تابعی اور صحابی کا ٹکراؤ تو کس کی بات مانی جاتی ہے؟ صحابی کی. اہل سنت کا متفق کا اصول ہے. تو یہ پوری روایت کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ نے کہتا ہے، محمد بن حنفیہ نے سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے انہوں. اسی لیے شیخ زبیر صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے اس روایت سے ہی جان چھڑا لی. انہوں نے اہل حدیث رسالے میں ویسے وہ لکھ دیا، ویسے وہ رسالہ بھی غائب ہو گیا نیٹ سے، ہمارے پاس ویسے موجود ہے، مقالات میں بھی میرے خیال ہے. انہوں نے لکھا یہ روایت ہی جعلی ہے. وہ ہیڈنگ بنائی کیا، یزید شرابی تھا. تو انہوں نے کہا یہ پوری روایت اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مطیع کی بات صحیح ہے کہ وہ شرابی تھا، محمد بن حنفیہ کی بات ریجیکٹڈ ہے. ادروائز جان چھڑاؤ اس روایت کو ضعیف کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی روایتیں جب پیش کرتے ہیں تو آدھی روایتیں کو پیش کرتے ہیں، تو پوری روایت بتائیں نا، آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل غلط طریقے سے توثیق کر رہے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہے معاملہ. ہاں جی. اور ایک بات آپ کرتے ہوتے ہیں اکثر کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو شہادت ہے وہ بھی آپ بنو امیہ نے کی ہے. اس کا کیا ثبوت؟ صحیح بخاری میں کتاب الحج چیپٹر میں کہ حجاج ابن یوسف جو ہے وہ آیا ان کی تیمارداری کے لیے، تو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے جو آپ کو، ان کو زخم لگا تھا زہر آلود نیزہ حالت احرام میں، تو آپ کے قاتل کا پتہ چلے نا تو میں اس کو جو ہے نا وہ سزا دوں. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے حالت احرام میں لوگوں کو یہ جنگی آلات لانے کی، تلواریں اور نیزے لانے کی اجازت دی ہے، احرام کی حالت میں تو نہیں یہ لا سکتے، یعنی تو ہی یہ قاتل. لیکن سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ یہ کس کو کہا انہوں نے؟ حجاج ابن یوسف کو. اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر اسقلانی کی کہ وہ حجاج بن یوسف سے ان کا تو کوئی سروکار نہیں نا. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ کو سے کیا سروکار ہے؟ میں آل امیہ ہے نا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری زندگی امت کے مفاد میں اپنے اعتبار سے آل امیہ کا ساتھ دیتے رہے، بالآخر ان کی شہادت آل امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے. ان کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ویسے میں بتاؤں آپ کو تاریخی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ ابن عمر آخری وقت میں روتے تھے، کاش میں نے اس وقت علی کا ساتھ دیا ہوتا، جو معاملات بگڑ گئے تھے. اور یہ تاریخی روایتیں جب یہ کوڑ کباڑ اکٹھا کر کے پیش کرتے ہیں تو ہم بخاری کی حدیثوں میں تاریخی روایتیں فٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک اور بڑی شخصیت جن کی شہادت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی حجاج بن یوسف نے کی. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ لاش ٹانگ دی، عبداللہ بن زبیر صحابی کی لاش ان لوگوں نے خانہ کعبے کے دروازے پہ ٹانگ دی، اور ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا تجھ پہ سلام ہو اے عبداللہ، میں تجھے منع کیا کرتا تھا اس طرح کے معاملات میں. یہ عبداللہ بن زبیر صحابی تھے؟ جی صحابی ہیں، صحابی ہیں. حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ کی بہن اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر عشرہ مشرہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن زبیر کو عام آدمی ہے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی یزید کی، یاد رکھیے. 9 سال انہوں نے بھی خلافت قائم کی ہے. اور یہ حجاج ابن یوسف جو ہے نا اس نے قتل کیا تھا عبد الملک بن مروان کے دور میں. یزید کے دور میں اس نے خانہ کعبے پہ چڑھائی کی، جو صحیح مسلم میں آتا ہے، غلاف کعبہ بھی جل گیا. یزید کے قابو نہیں آئے عبداللہ ابن زبیر، پھر مروان کے قابو بھی نہیں آئے، عبد الملک بن مروان نے شہید کروایا اور لاش ٹانگ دی. اور پھر عبداللہ بن عمر نے کہا تجھ پہ سلام ہو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تیرے بارے میں کہ تو یہ تھا یہ تھا، نہیں، تو بہت نیک انسان تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، تو عبادت گزار تھا، رات کو شب بیداری کرنے والا تھا. اتنے سلام انہوں نے پڑھے، ان کی میت کے اوپر سلام پڑھے. اور صحیح مسلم میں آتا ہے حجاج ابن یوسف
نے حضرت اسما بنت ابی بکر کو جو مطلب بڑھیا ہو چکی تھی گھسیٹ کے کہا کہ اس کو لے کے آؤ میرے پاس. پھر خود گیا تو اسما نے کہا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے, میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کر دی ہے. اور یہ آل امیہ کے جو چمچے ہیں نا, یہ کہتے ہیں جاج بن یوسف آخری زمانے میں کہتا تھا جناب توبہ کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, اس طریقے سے اس کا بھی دفاع کرتے ہیں. علی بھائی ہمارے جو یہ شیعہ بھائی ہیں وہ بھی یہ بات نہیں سمجھتے, وہ تو خالی ایک موقف یہ عام طور پہ رکھتے ہیں کہ جی خالی سادات سے دشمنی تھی, اہل بیت سے دشمنی تھی, یہ تو پھر کسی کو نہیں بخش رہے. یہ تھے دنیا دار. میں نے اس میں حدیث لکھی ہے بخاری اور مسلم سے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں, لیکن میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے. یہ آپ کا آخری خطبہ ہے, بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھی. شہدائے احد پہ اس لیے پڑھی کہ شہدائے احد جو تھے وہاں پہ بھی دنیا کی لالچ کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی تھی, اور دوسرا شہدائے احد میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں کہ جنہوں نے اسلام کا پھل نہیں کھایا تھا. بعد کے لوگوں نے پھل کھایا تو حضور نے قبرستان جا کے خطبہ دیا, دیکھنا میرے بعد یہ معاملات نہ کرنا. تو یہ آپ سے نے پہلے بتا دیا تھا دنیا داری میں لوگ پڑ جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ سب کچھ دنیا کی خاطر انہوں نے کیا, اور یہ سارے لوگ ان سے خوفزدہ تھے اتنے زیادہ کہ کوئی بولتا نہیں. میرے بھائی آج بولتا ہے کوئی؟ حضرت بکر کی بیٹی کو گھسیٹ رہے ہیں, حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں نہیں, تو مجھے بتائیں آج کوئی بولتا ہے؟ آج کوئی بولتا ہے؟ یہاں پہ لال مسجد میں ایک ڈکٹیٹر مشرف نے کتنا قتل عام کیا ہے, ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے. بھائی جس کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں, اب یہ توابون کو ہی آپ دیکھ لیں, ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا نا, جو بعد میں شہید ہوئے حضرت حسین کی شہادت کے بعد. کہتے ہیں جی کوفی نکلے نہیں ہیں. جب آپ پورا اس طریقے سے قبضہ کر لیں گے, چند لوگ اس حکومت سے جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے اس سے کیسے ٹکرا سکتے تھے؟ سیدھی سی بات ہے. تو آج بھی نہیں لوگ اٹھتے. اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو قتل کا الزام یزید پر, ابن زیاد وغیرہ پر, عمر بن سعد پر, شمر وغیرہ پر تھوپ دیا جاتا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2 جو روایات ہمیں پتہ چل رہی ہیں, ایک حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے اور ایک پتہ چلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. تو ان کو کیا پرابلم تھی کہ ان دونوں نے عراقیوں کا کہا؟ تو یہ بات ٹھیک ہے, ام سلمہ نے بھی کہا مسند احمد میں عراقیوں پہ لعنت ہو. صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر نے کہا کہ ان عراقیوں نے مچھر اور مکھی کا مسئلہ پوچھا, انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا, جن کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے 2 پھول ہیں اس دنیا میں. اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ عبداللہ بن عمر کو حضرت حسین سے کوئی بغض نہیں تھا, ورنہ ان کی مرنے کے بعد یہ بات نہ سناتے, ان سے محبت کرتے تھے. اچھا, اور بہت بڑی حدیث سنا دی انہوں نے. عراقیوں پہ انہوں نے لعنت کی. اب ان سے پوچھیں کہ عراقیوں پہ جو لعنت کی ہے, آپ کو کوئی الہام ہوا ہے کہ یہ عراقیوں پہ ابن زیاد والے جو عراقی تھے ان پہ لعنت کی ہے, یا جو ہے وہ شیعان علی کے اوپر لعنت کی ہے جو حضرت علی کے گروہ کے ساتھی تھے؟ تو یہ فوراً کہیں گے شیعوں نے مارا ہے, شیعہ کہیں گے انہوں نے مارا ہے. عراقیوں پہ اس لیے لعنت کی کہ عراقی جو حکومت تھی ابن زیاد کی, اسی نے ظاہر ہے کہ ساری. عمر ابن سعد کون تھا؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ایسا لالچی, میں بتاؤں کریکٹر سب کا نظر آتا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کے سامنے بیٹا آ رہا ہے عمر ابن سعد, تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ اس شخص کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, اپنے بیٹے کے شر سے. اور آنے ہی کہتے ہیں ابا جی دیکھو سب لوگ جو حکومت گورنر بن رہے ہیں, تسی تو کوئی عہدہ بھی نہیں لیا. یہ صحیح مسلم میں ہے. عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر دے کے, جسے ہر بندے کا کریکٹر مسلم میں موجود ہے, بخاری میں موجود ہے, یہ تلاش کرنا ہے آپ نے, وہ پھر فٹ ان بیٹھتا ہے. آپ جس طرح بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں علماء صحیح تو نہیں کہتے اپنی طرف سے بیان, ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں. جی انکار نہ نکلے تو انکار کریں. آج تک آپ نے میرے خلاف کوئی کلپ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم میں؟ یہ ہو سکتا ہے طریق کا فرق ہو جائے بعض کا. یہ کہتے ہیں جی وہ ظالم مغیرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں موجود ہے اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ پیارے مغیرہ, بڑا اچھا کام کر رہے ہو. ظالم مغیرہ وہ اس لیے مکس ہو گیا کہ دوسری روایت میں موجود ہے اس ظالم شخص کو دیکھو کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے جنتی بھائی پر لعنت کریں. ظالم تو کہا ہوا ہے دوسرے طریق کے اندر, ٹھیک ہے, طریق مکس ہو جاتے ہیں. لیکن آج میں جو ذہنی طور پہ نا مکمل طور پہ زبان کی اس اعتبار سے بھی احتیاط کر رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ ہوگی کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں اس کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں, یہ دنیا کا لالچی. اور بعد میں اس کو رے کی گورنری کی لالچ دے کے حضرت حسین کے قتل پہ آمادہ کیا گیا. یہ عبید اللہ بن زیاد کا گورنر تھا, یہ شیعان علی کا گورنر تھا, یہ بھیجا ہوا تھا. تو اچھا کہتے ہیں جی وہ عراقیوں نے کیا ہے نا میرے بھائی, پیچھے شام والوں کو تو انہوں نے کہنا ہی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں تو مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی تھی. یہاں پہ جب عمران خان صاحب اعتراض کرتے ہیں تو پنجاب پولیس کہتے ہیں نا, وہ یہ تو نہیں کہتے نواز شریف کی پولیس.
لیکن جب پنجاب پولیس کہہ رہے ہوتے ہیں تو پنجاب کی حکومت نواز شریف صاحب کے انڈر ہے، تو انڈائریکٹلی وہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جب اس وقت کہے گا عراقیوں نے کیا تو عراق اس وقت کس کا صوبہ تھا؟ اہل شام کا. تو ڈائریکٹلی تو انہوں نے کیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے کیا. اور یہ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے، یزید تک خبر نہیں پہنچی، اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے جی یزید بڑا روئے اور یہ وہ. اچھا رونے کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے، ان سے پوچھا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں نے اس پمفلٹ میں اس کا اشارہ کرایا ہوا صرف. صحیح مسلم 6309. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے. 6309 نمبر حدیث ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کر مدینے آئے. یہ الفاظ ہے صحیح مسلم کے. واقعہ کربلا ثابت ہو گیا. اور ان کے پاس رسول اللہ کی تلوار تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت علی کے پاس تھی، اس کے بعد حضرت حسین کے پاس تھی. حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آ گئی. اور مسور بن مخرمہ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. کون چھین لیں گے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھین لیں گے، آل امیہ. تو آپ مجھے دے دیں گے تلوار، اس میں تلوار کی حفاظت کروں گا. یہ صحیح مسلم 6309 نمبر فضائل فاطمہ والے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. تو واقعہ کربلا کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. میں نے کتنی روایتیں اس میں نقل کی ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں فلاں چیز ثابت نہیں، ساری کی ساری یہ واقعہ کربلا کے اوپر جو میرا رافضیت ناسبیت والا پمفلٹ 5A ہے اس کے اندر موجود ہے. یہ چیزیں موجود ہیں میرے بھائیوں. یہ مطلب باتیں کر دینا آسان ہے. دیکھیں ہم بلو پرنٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں نا بلو پرنٹ پیش. یہ تاریخ اس تاریخ میں بیٹھے گا جو مودودی صاحب بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کچھ کوڑ کباڑا یہ سارے ہی تاریخ سے پیش کر رہے ہیں. یہ اصل میں منکرین حدیث ہیں. اچھا دیکھیں یہ سنابلی صاحب جتنے والے دے رہے ہیں منکرین حدیث کے دے رہے ہیں نا، سارے والے جن کو اہل حدیث بھی خبیث مانتے ہیں. شبیر کو، اسی طریقے سے محمود عباسی کو، ان لوگوں کے حوالے دے رہے ہیں نا. شبیر کا تو نہیں دیا نا، کوئی رحمان سنبلی، ہاں ان لوگوں کے، ان کو اہل حدیث محمود احمد عباسی کو تو اہل حدیث خبیث کہتے ہیں، انگریزوں کا پٹھو. منکرین حدیث وہ تو بخاری کو کھوتا کہتا تھا. ابو جابر دامانوی خود کہتے ہیں، اس سے تو ابو جابر نہیں نا رجوع کر سکتے. وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی اچھا بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں حدیث لیے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. اور آئے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ سامنے رکھا گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید نے قتل کروایا. اچھا وہ جو سر میرے سامنے کو سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا، تو میں اس کو انعام نوازوں گا؟ پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا. ٹھیک ہے جی، بھی غلط تعویل کرتے ہیں. اسی طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے نہیں، وہ تو لاتے ہیں نا حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا جواب میں. وہ کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا کوئی سر کاٹ کے یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین محرخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی، مجھے اب پتہ نہیں اس کی صحت ہے کہ اس طرح رکھا گیا، آپ نے اتنا ناپسند فرمایا اس چیز کو تو آپ نے کہا ادھر سے لے جاؤ، یہ کام نہ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہوا. عمار کا سر کاٹ کے سب سے پہلے رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو پھکی دے دوں، ابھی عمار کا سر کاٹ کے رکھا گیا تو اس کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی نا. اب تو ادھر تو عمر بن عاص بھی کہہ رہے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے گی. ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہم بھی کہاں اٹھے تو، لیکن نہیں، وہ کہ الٹا تعویل کی کہ جی عمار کو ہم نے کیوں قتل کیا ہے، نہ علی لے کے آتا نہ یہ قتل ہوتا. ٹھیک ہے، پھر تاریخ کی روایتوں حدیث میں تو اتنا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی تک جب یہ معاویہ کی بات پہنچی نا تو حضرت علی نے کہا اچھا پھر حمزہ کا قاتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ حمزہ کو لے کے آتے احد میں، نہ حمزہ شہید ہوتا. اے پکی دیتی معاویہ نو حضرت علی نے کہ تو جڑی گل کیتی ہے، جڑا میرا سپورٹر ہے، آرمی چیف ہے میری طرفوں، 93 سال دی عمر جو بندہ لڑائی پہ لڑتا ہے عمار ابن یاسر، اس کو تم کہہ رہے ہو نہ علی لاتا نہ وہ. لیکن ملا علی قاری نے ویسے جرت کی ہے. یہ میں پھکی دے رہا ہوں، ملا علی قاری کے بھی بڑے والے آج کل اہل حدیث بھی پیش کر رہے ہیں. ملا علی قاری نے مرقاہ جو شرح مشکات کی لکھی ہے نا، مشکات میں جب یہ حدیث آتی ہے نا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اس کی شرح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ درمی پہ مبنی غلطی ہے. کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا. جب اس کو قتل عمار کے بعد بھی کہ باغی جماعت قتل کرے گی، ان کو بھی حدیث پتہ ہے، عمر بن عاص بھی سنا رہے ہیں، آپ تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باغی ہے. ملا علی قاری نے جرت کی ہے. یہ رحمہ اللہ ہے آج کل اہل حدیثوں کا بھی، المتوفا 1014 ہجری، اور وہ تو کہتے ہیں امام حنیفہ اور ان لوگوں کے بعد سب سے بڑا امام ہی ملا علی قاری ہے. یہ مرقاہ کے اندر اس نے شرح مشکات میں لکھا ہے، یہ ملا علی قاری کا حوالہ لے جائیں. اس نے کہا ہے کوئی اجتہادی. اچھا مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس میں لکھ دیا ہے کہ جی اجتہادی خطا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ میرا اجتہاد ہے, آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. اجتہادی خطا سے مراد ہے, میں بھی اجتہادی خطاب میں اپنی ویڈیو میں بتا دوں, اجتہادی خطاب میں مانتا ہوں اس وقت تک جب تک عمار قتل نہیں ہوئے تھے. آج کی ڈیٹ میں کوئی اجتہادی نہیں ہے. اور یہ جو حدیث بھی ہم نے فٹ کی ہے نا اس کے اوپر, وہ حاکم کے بارے میں ہے, حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں, کہ حاکم اگر کوئی غلط کام کرے گا, یعنی حضرت علی اگر غلط جنگ کرتے تو ان کو 1 اجر ملتا, اور صحیح جنگیں ہوتی تو 2 اجر. یہ نہیں کہ علی کے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر یہ فٹ ہوگا, یہ انڈائریکٹلی اجتہادن طور پہ فٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بہرحال حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے, کیونکہ ان کا رونا, معافیاں مانگنا اور حضرت علی کا معاف کرنا ثابت ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی معافی نہیں مانگی, الٹا قنوت نازلہ سیدنا علی نے ان پہ پڑھی اور کہا قیامت دن فیصلہ ہوگا. اور ہم لعنت کے لیے قائل نہیں ہیں, بالکل لعنت نہ کریں. ہم تو کہتے ہیں جو صحابہ پر انکلوڈنگ معاویہ, عمر بن عاص, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین, یا بسر بھی ہوں, ان پہ لعنت کرتے ہیں وہ معاویہ کے شیعہ ہیں, اور جو ان پہ لعنت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ ہیں. علی نے تو مخالفین کے جنازے بھی پڑھائے ہیں, میں نے اس میں بتایا. خوارج کے بارے میں کہا ہمارے بھائی تھے وہ گھوڑے ہو گئے. ٹھیک ہے نا, ہم علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکلی ٹرم میں. ٹھیک ہے نا, شیعان علی, اہل سنت کا منہج ہی, اہل حدیث کا منہج ہی شیعان علی والا ہے. ٹھیک ہے. اور رافضیوں کی بات نہیں کر رہا, یا سعودی عرب کے تنخواہوں پہ پلنے والے اور ایران کی تنخواہوں پہ پلنے والے جو مولوی چوہے چابیاں دے کے چھوڑے ہوئے, ان کی بات نہیں میں کر رہا. یہ چابیاں دے کے چھوڑے ہوئے ہیں نا انہوں نے, پیچھے سے ریال آتے ہیں, بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر باتیں بھی یاد ہی کرتے ہیں. پوری بات بتاؤ,